بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دیکھنے سننے والوں کو پرفیکٹ نیوز چینل کی جانب سے توصیف بھٹی کا سلام عرض ہو. ناظرین, آج ایک تو ہم آپ کو ایک میگا کرپشن کیس کے حوالے سے جو نیب کا ایک ایکشن ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ نیب نے ایک میگا کرپشن کیس کے اوپر جو ہے وہ کس طرح ڈپٹی کمشنرز کو جو ہے وہ کال اپ نوٹس جاری کیا ہے, طلب کیا ہے, وہ کیا معاملہ ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں. اور دوسرا ناظرین, آج ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ اس وقت نہ صرف پورے ملک میں بلکہ خصوصاً اگر ہم بات کریں تو پنجاب میں جو کرپشن کے معاملات ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کے تدارک کے لیے, ان کے کنٹرول کے لیے کو حکومت کی ہمیں کوئی زیادہ یا ٹھوس قسم کی کوئی پالیسی نظر نہیں آتی, کوئی اقدامات نظر نہیں آتے. تو اس کی کیا وجہ ہے, اور اس حوالے سے ہم پنجاب میں جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر ہم تھوڑی سی آج بات کریں گے. تو سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں ایک میگا کرپشن کیس جو ہے اس کا نیب ملتان نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے. اس کی کوئی انکوائری چل رہی ہے جو کہ ہے انکوائری اگینسٹ آفیشلز آف ریونیو اتھارٹیز illegal occupants of state land and others. یہ اس کا جو ہے وہ کیس کا اس کا عنوان ہے. ناظرین, یہ کافی عرصے سے یہ چل رہا ہے اور اس کے حوالے سے گاہے بگاہے نائب جو ہے وہ متعلقہ تمام اضلاع جو ہیں ان کے ڈپٹی کمشنر سے, اسسٹنٹ کمشنر سے ریکارڈ جو ہے وہ متواتر طلب کر رہا تھا. تو اب ناظرین اسی کیس کے حوالے سے نیب ملتان نے جو ہے وہ بہاولپور ڈویژن کے 3 ڈپٹی کمشنر جو سے ہیں, بہاولپور, ریمیار خان اور بہاول نگر, ان کو کال اپ نوٹس جاری کیا ہے, ان کو طلب کیا ہے. ناظرین 6 مئی کو انہوں نے ان کو تینوں ڈپٹی کمشنرز کو بطور گواہ جو ہے وہ طلب کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ اپنے تمام جو اس کیس کے حوالے سے ان کے پاس ریکارڈ ہے, انفارمیشن ہے, وہ لے کر آئیں گے اور اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے وہ نیب کے جو انکوائری آفیسر ہے ان کے سامنے وہ اپنا سٹیٹمنٹ لکھوائیں گے. اس میں جو نیب نے ایک بڑے سخت ناظرین جو ایک اس میں پیراگراف ہے جو یہ نوٹسز جاری ہوئے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اسے آپ کو اس کی سنگینی کا اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا معاملہ ہے اور اس میں ڈپٹی کمشنرز کو کتنا سخت نیب نے جو ہے وہ اس نوٹس کے اندر جو ہے وہ میسج دیا ہے. وہ یہ آخر میں جب وہ سارے نوٹس میں ان کو کیس کا حوالہ بتاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو جو سے آ کے گواہ کے طور پہ بلایا جا رہا ہے اور آپ نے فلاں تاریخ کو 6 مئی کو حاضر ہونا ہے اور اپنا تمام ریکارڈ لے کر آنا ہے. آخر میں نیب کیا کہتا ہے, نیب کہتا ہے کہ یہ واضح کیا جاتا ہے کہ اس نوٹس میں دی گئی ہدایات کی تعمیل نہ کرنے کی صورت میں جان بوجھ کر بدنیتی سے سمجھوتہ کرنے, رکاوٹ ڈالنے, گمراہ کرنے, خطرے میں ڈالنے یا انکوائری کو ناکام بنانے کی صورت میں آپ کے خلاف, یہ ڈپٹی کمشنرز کو ایڈریس ہے, آپ کے خلاف نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کی دفعہ 31 1999 کے تحت 10 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے. جی ناظرین, یہ نیب نے اس نوٹس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ مینشن کر دیا ہے. بڑا سخت نوٹس ہے اور ان نوٹسز کو جاری کر کے ہر اتھارٹیز کو بھی اس نوٹسز کے بارے میں لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت جاری کی جائے کہ وہ ان کی جو احکامات ہیں نیب کے, جو انفارمیشن مانگی گئی ہے, جو ریکارڈ مانگا گیا ہے, اس سمیت جو ہے یہ 6 مئی کو نیب ملتان میں جو ہے یہ انکوائری آفیسر کے سامنے پیش ہو. تو ایک طرف ناظرین نیب ہو یا ایف آئی اے ہو, فیڈرل کے جو ادارے ہیں وہ ہمیں کچھ نہ کچھ متحرک نظر آتے ہیں. بڑے بڑے میگا کیسز کوئی انکوائریاں چل رہی ہیں, اس کے اوپر ایکشن بھی کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے. لیکن اوورآل ناظرین آج ہم دیکھتے ہیں آج یہ معاملہ نیشنل جو میڈیا ہے اس کے اوپر بھی ڈسکس ہونا شروع ہو گیا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی اس کے اوپر بہت لیدے ہوتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ حکومت پاکستان ہو اور یا خصوصاً حکومت پنجاب یا باقی جو صوبہ جات ہیں ان کے حکومتیں ہوں, وہ دیگر بہت سارے معاملات میں جو سے وہ انوالو نظر آتے ہیں. اب جیسے ہم پنجاب کی بات کریں یا فیڈرل کی بات کریں تو ڈیولپمنٹس کے کام بہت نظر آتے ہیں, بہت کوشش کی جا رہی ہے پنجاب کے اندر, جیسے کہ نئے سے نئی جو سے اسکیمیں لانچ کی جا رہی ہیں, بہت ہی اقدامات اس حوالے سے ہمیں پنجاب میں نظر آتے ہیں. فیڈرل میں بھی پرائم منسٹر اپنے طور پہ وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ان کی ٹیم کرتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن
کرپشن کے حوالے سے ناظرین کوئی بھی سالڈ ٹھوس قسم کے اقدامات پالیسی جو سی ہے یا کاروائیاں وہ نظر نہیں آتی. اور ناظرین یہ اب اس طرح کی صورتحال بن چکی ہے کہ ہم اب صرف اگر پنجاب کو فوکس کریں تو پنجاب کے اندر محکمہ جاتی جو کرپشن ہے، جو سرکاری اداروں کے اندر کرپشن ہے، اس کا گراف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اس کی بیسک وجہ یہی ہے ناظرین کہ کوئی بھی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. جو کرپٹ عناصر ہیں، کرپٹ افسران ہیں، وہ کھلم کھلا جسے کہیں کہ وہ دن دہاڑے کرپشن کر رہے ہیں. میگا کرپشن کیسز جو ان سے ہیں وہ سامنے آتے ہیں، میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے، لیکن اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کارروائی نظر نہیں آتی. حکومت کی بھی ناظرین اس میں پالیسی ہمیں کوئی اتنی سخت نظر نہیں آتی. حکومت جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جہاں پر بہت زیادہ جسے کہیں کہ وہ کام کر رہی ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، پنجاب کو اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے، مختلف محکموں میں بہتری لانے کے حوالے سے، لیکن وہ اس چیز کو ایڈریس نہیں کر رہی کہ جتنے وہ پروجیکٹس لانچ کر رہی ہیں، جتنے وہ فنڈز جاری کر رہی ہیں، جتنے اسکیمیں لانچ کر رہی ہیں، ان میں کرپشن کے معاملات کو روکنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ٹھوس جو ہے وہ اقدامات اور پالیسی جو ہے اس کو وضع کرنا انتہائی ضروری ہے. اس کے اوپر پنجاب حکومت کی یا فیڈرل حکومت کی کوئی ہمیں زیادہ توجہ فوکس نظر نہیں آتا، اور اسی وجہ سے کرپشن جو سی ہے وہ ان محکموں کے اندر وہ انتہا سے زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. اور بدقسمتی سے ناظرین پنجاب میں جو ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے اس کرپشن کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس کا تدارک کرنے کے لیے، اس کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے، اس کو کہا جاتا ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب. اس کی صورتحال ناظرین یہ ہے کہ اینٹی کرپشن بالکل نان فنکشنل پوزیشن میں نظر آتا ہے. اگر ہم ان کے سٹرکچر کی بات کریے، ہیومن ریسورسز کی بات کریں، تو بہاولپور سمیت بہت سے ریجنل دفاتر ہیں جہاں پر متعدد افسران جو سے ان کی سیٹیں خالی پڑی ہیں. ایڈیشنل چارجز کے اوپر جو ہے وہ محکموں کو ادارے کو چلایا جا رہا ہے. اور اس کی بیسک وجہ ناظرین ہمیں نظر یہ آتی ہے کہ جو اس کے ڈی جی ہیں، ڈی جی اینٹی کرپشن ہے سہیل ظفر چٹھا صاحب، بہت ہی قابل، بہت ہی دبنگ اور بہت ہی زبردست آفیسر ہیں. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہ صرف ڈی جی اینٹی کرپشن نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس ایک اور بہت بڑے ادارے کی کمانڈ جو ان کے پاس ہے، اور وہ ہے CCD پنجاب. جی ناظرین، یہ نیا ڈپارٹمنٹ جب بنایا گیا تو حکومت پنجاب نے سہیل ظفر چٹھا صاحب کی کارکردگی، ان کا بیک گراؤنڈ، پولیس کا جو ان کی کارکردگی تھی، جو ماضی میں انہوں نے اچیومنٹس کی تھی، ان کو دیکھتے ہوئے یہ ڈپارٹمنٹ بھی ان کے حوالے کر دیا. اب یہ دو بڑے میجر ڈپارٹمنٹس ہیں ناظرین، اور ایک بندہ اس کو چلا رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ پروگریس نہیں ہو سکتی. ایک ڈپارٹمنٹ، اور خاص طور پہ جب CCD لانچ ہوا تو اس ٹائم اس کے اوپر پورے پنجاب کا بڑا فوکس تھا، حکومت کا فوکس تھا، وزیر اعلیٰ کا فوکس تھا، خود DG صاحب کا جو اس کے اندر بہت زیادہ فوکس تھا. تو ڈیفینیٹلی وہ ساری توانائیاں، وہ سارا جو ہے اپنا ذمہ داریاں وہ اس سائڈ کے اوپر کنورٹ ہو گئی، اور جو اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ تھا وہ برے طریقے سے متاثر ہوا. اور ادھر کے جو معاملات ہیں ناظرین وہ انتہائی گھمگیر صورتحال اختیار کر چکے ہوئے ہیں. ناظرین، ہم بات کریں اگر بہاولپور ریجن کی، تو ہمیں اینٹی کرپشن ذرائع نے بتایا ہے کہ گزشتہ 2-3 مہینے سے تو صرف یہاں پر ڈائریکٹر، جو ریجنل ڈائریکٹر ہے اس کی سیٹ ہی خالی ہے، اور ریجنل ڈائریکٹر جو DG خان ہیں ان کو یہاں پر اضافی چارج دیا گیا ہے، اور وہ ہفتے میں 1 یا 2 دن آتے ہیں، اور بعض اوقات وہ بھی جو ان سے اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ پاتے. اس کے علاوہ ناظرین ٹوٹل 10 سیٹیں جو ڈپٹی ڈائریکٹر اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کی ہے بہاولپور، ریمیر خان اور بہاول نگر میں، وہ خالی پڑی ہوئی ہیں. یہ کتنا بڑا ایک فگر ہے ناظرین کہ بیسک جو بڑی پورے ڈپارٹمنٹس کو چلانے والی سیٹیں ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹرز کی ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کی ہیں، وہ ٹیکنیکل کا شعبہ ہو، وہ انویسٹیگیشن کا شعبہ ہو، وہ کمپلینٹ کا شعبہ ہو، ساری سیٹیں خالی پڑی ہیں ناظرین، اور عرصہ دراز سے خالی پڑی ہیں. جو افسر جاتا ہے اس کے بعد وہ سیٹ جو ان سی ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے، اس پہ کوئی پوسٹنگ نہیں کی جاتی. اور ہمیں اینٹی کرپشن ذرائع نے بتایا کہ اس ٹائم 3000 سے زائد انکوائریاں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، اور بے شمار روزانہ کی بنیاد پہ جو شہری ہیں وہ اپنی کمپلینٹس لے کر آتے ہیں، جو کہ افسران نہ ہونے کی وجہ سے خو کھاتے چلی جاتی ہے، التوا کا شکار ہو جاتی ہیں، اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی. کوئی بڑا میجر ایکشن جو ان سے ناظرین ہمیں پورے پنجاب میں اینٹی کرپشن کا نظر نہیں آتا. کوئی بڑی کرپشن کے خلاف کارروائی ہمیں نظر نہیں آتی. کوئی بڑے کرپٹ مافیا جو ان سے ہیں ان کو حراست میں، ہتھ کڑیوں میں
में देखना जो है वो नज़र नहीं आता। हाँ, छोटे छोटे रेड करके किसी क्लर्क को, किसी पटवारी को, किसी निके थानेदार को पकड़कर एंटी करप्शन अपना जो है वो एक फेस सेविंग वो कर रही है। इसके अलावा एंटी करप्शन का कोई जो है वो किरदार इस वक्त नहीं रह गया हुआ, बिल्कुल नॉन फंक्शनल पोजीशन है। इस हवाले से हम मुतालबा भी करेंगे और ये जो है वो हुकूमत पंजाब को या फेडरल हुकूमत को भी कि उनके अदारे भी जो है वो उस तरीके से काम नहीं करें। खसूसन हमारा फोकस पंजाब के हवाले से है, तो हम वज़ीर आला पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, डीजी एंटी करप्शन को इस तरफ मुतवज्जा करना चाहते हैं कि पंजाब में महकमों के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन का ग्राफ बढ़ रहा है। हम बहावलपुर की बात करें तो बहुत से महकमे ऐसे हैं कि जहां पर बग़ैर पैसे के, बग़ैर कुछ दिए जो है वो किसी शहरी का काम जो है वो नहीं होता। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अदारे हैं, जैसे कि चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो उसकी बेशुमार मेगा करप्शन केसेस हैं, बेशुमार वहाँ पर करप्शन के मामला सामने आ रहे हैं। हर आने वाला एमडी जो सा है वो अपना वक्त गुजारता है और वो बिल्कुल भी नहीं देखता कि उसके नीचे उसके नाम के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी जो सी है वो करप्शन हो रही है। पैसे लिए जा रहे हैं, गरीब जो से मजलूम चोलिस्तानी है उनको लूटा जाता है और एक ऐसा तरीक़ेकार वहाँ पर एक ऐसा माफिया बैठा है जो किसी सूरत में बग़ैर रिश्वत के काम करने पर राज़ी नज़र नहीं आता। इसी तरह नाज़रीन जो सा है जो तामीराती महकमे हैं, वो रोड्स हो, वो बिल्डिंग हो, वो लोकल गवर्नमेंट हो, पब्लिक हेल्थ हो, वासा हो, तो ये जो जितने भी महकमे हैं इसमें भी बे इंतहा करप्शन के मामला हैं। वो बेशुमार करप्शन की इंक्वायरियाँ पेंडिंग पड़ी हुई हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। कोई बड़ा हमने आज तक किसी एक्सियन, किसी एससी, किसी चीफ को जो है वो एंटी करप्शन के रेडार में आते हुए नहीं देखा, कभी उनको गिरफ्त में आते हुए नहीं देखा। उसकी बेसिक वजह यही है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बिल्कुल नाज़रीन जो है वो नॉन फंक्शनल है और इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम बहुत जल्द नाज़रीन आपको मुख्तलिफ महकमों की करप्शन पहले भी आपको बताते रहे हैं, अब भी बहुत आपको तफसील से, जैसे आपको बताया कि चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो मामला है उस पर हम तफसीली एक प्रोग्राम करेंगे, आपको बताएंगे कि वहाँ पर किस तरह माफिया जो है वो बैठा है। रीडर जो एमडी के रीडर्स होते हैं, जो कानूनी क्लर्क्स होते हैं और उनके क्या हालात हैं, जो पटवारी है, जो तहसीलदार है, जो सीओज हैं वो क्या कर रहे हैं। और जब एमडी साहब नए आते हैं तो वो भोले बादशाहों की तरह कहते हैं वो तो अभी नए नए आए हैं, उनको भी मामलात का नहीं पता। तो हम ये तमाम महकमों के जो सरबराहान हैं उनको भी हम ये मुतवज्जो कर रहे हैं कि अपने अपने महकमों के नीचे जो है वो निगाह डालें और देखें कि उनके नीचे जो है वो किस तरह किस पैमाने के ऊपर जो है वो करप्शन हो रही है, मजलूम शहरियों को, मजलूम आवाम को जो है वो किस तरीके से लूटा जा रहा है। तो नाज़रीन यहाँ पर हम आखिर में एक दफ़ा फिर हुकूमत पंजाब की जो अथॉरिटीज़ हैं, वज़ीर आला पंजाब है, चीफ सेक्रेटरी है, डीजी एंटी करप्शन है, उनको हम जो है यहाँ पर जो लोकल लेवल पे है तो कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, उनको हम मुतालबा करते हैं कि करप्शन के मामला को देखें। अगर ये करप्शन के मामला ठीक ना हुए तो लाजिम बात है नाज़रीन, ये जितनी तरक्कियाँ हो रही है, जितनी हुकूमतें एफर्ट्स कर रही है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि करप्शन एक दीमक की तरह है जो पूरे निज़ाम को अपने उसमें लपेट लेती है और बिल्कुल खोखला करके रख देती है। तो ये आज की नाज़रीन जो वीडियो थी ये इस करप्शन के हवाले से थी। आपको एक एक्सक्लूसिव स्टोरी भी बताई। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो सी बट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।